سارے میڈیا کئی میں دیکھتی ہوں کہ جو اڈیالہ پہ بھی ہوتے ہیں اور آپ سب نے یہ مین اسٹریم میڈیا بھی ادھر موجود ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ دکھا سکیں گے جو ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے. لیکن آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ عمران خان جیسا ہمارا بھائی ہے. ہم کتنے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان ہمارا بھائی ہے. ہم بہت خوش قسمت ہیں. جو انہوں نے 3 سال جیل میں رہ کے پاکستانیوں کو یہ سکھایا ہے کہ جب آپ اپنی آزادی کے لیے جب کھڑے ہونا پڑتا ہے تو اس کو عبادت سمجھ کے کریں. انہوں نے کہا کہ جو جدوجہد ہے یہ عبادت ہے. اور میری بہن جب گئی تھی پچھلی دفعہ انہوں نے ان کو کہا سیدھی سی بات ہے, لبرٹی اور ڈیتھ, آزادی یا موت. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں, آپ کے لیے ایک قسم کی مثال دے رہے ہیں, آپ لوگوں کے لیے وہ خود مثال بنے ہوئے کہ آزادی کتنی قیمتی ہے, کہ اگر آپ آزاد نہیں ہیں تو اس سے بہتر ہے موت, غلامی سے بہتر ہے موت. یہ آپ کو وہ پیغام اپنے آپ کو مثال بنا کے دے رہے ہیں. ہم ان پہ فخر کرتے ہیں. جو سائفر نکلا ہے آپ کو میں ہر پاکستانی کو کہوں گی وہ سائفر کو غور سے پڑھیں. ہمیں بھی یہ ڈیٹیلز نہیں پتا تھی. ہمیں تو صرف وہ ایک پیراگراف پتا تھا جو عدالت میں بھی عمران نے کہا اور میڈیا پہ بھی کہا. لیکن جب ہم نے سارا سائفر پڑھا ہے میں کہوں گی کہ اگر ہمارا سر فخر سے بلند تھا اب آسمان پہ چلا گیا. کتنا عظیم لیڈر ہے پاکستان کا, کیا دنیا دیکھے گی ایسا لیڈر جس کے وہ سائفر ہی گواہی دے رہا ہے. ایک بیرونی ملک کا بیوروکریٹ گواہی دے رہا ہے ڈونلڈ لو کہ سارا مسئلہ عمران کے ساتھ تھا ہی صرف یہ کہ وہ کہتا تھا میری قوم پہلے. وہ اپنی قوم کے لیے جو کچھ کر رہے تھے وہ اپنی قوم کے لیے کھڑے تھے. یہ تو وہ گواہی باہر کا ملک دے رہا ہے آپ کو. اور ان کا مسئلہ بھی یہی تھا کہ یہ آزاد یہ کیا کہتے ہیں اس کو فورن پالیسی کیوں عمران خان اپنا رہے ہیں. یہ ہمارا وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے غلامی کرو. عمران خان کہہ رہا تھا میں دوستی کی, ایکوالٹی کی, آپ آمنے سامنے بیٹھ کے دوستی کی ہمارے ساتھ بات کرو. لیکن پہلے میں جن کی نمائندگی کر رہا ہوں وہ میری قوم ہے, میں پہلے ان کا سوچوں گا. 30% ڈسکاؤنٹ کے اوپر گندم اور تیل لینے کے لیے روس گئے تھے. انہوں نے پہلے میٹنگ کال کی تھی, ساروں نے مل کے فیصلہ کیا تھا ہاں آپ کو جانا چاہیے. عمران خان نے اکیلے فیصلہ نہیں کیا تھا. اور پھر وہ روس گئے تھے. اس وقت جنگ شروع ہوئی تھی. اسی طرح اب عمران خان کو اب اس میسج میں پڑھنے کے لکھا ہوا آ رہا ہے کہ یہ تو عمران خان نے خود ہی فیصلہ کر لیا تھا, ہم اس میں شامل نہیں تھے. یہ کس نے کہا ہوگا, یہ جھوٹ کس نے بولا ہوگا جن کو پتہ ہے کہ عمران خان نے ان کے ساتھ مل کے فیصلہ کیا تھا. عمران خان جھوٹ نہیں بولتا. جو کچھ عمران خان نے آپ کو بتایا تھا کہ سائفر میں ہے اس سے زیادہ نکلا اس میں سے. اور آخر میں ہمارے ایمبیسڈر نے لکھا ہوا ہے کہ ان کو ڈیمارچ کرو, جس کا مطلب آپ احتجاج کرو ایمبیسی کے ایمبیسڈر کو بلا کے, امریکن ایمبیسڈر کو. اور وہ پاکستان نے کیا. اس کے باوجود یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے. اس کے اوپر ہمارے بھائی پہ, عمران خان پہ, شاہ محمود قریشی پہ ایسی دفعات لگائے گی جو سزائے موت تھی جس کی, ان کو غدار کا کہا گیا. اور سرخرو تو وہ ہائی کورٹ میں بھی ہو گئے تھے جس میں جج نے لکھا تھا کہ یہ جو جج جس نے فیصلہ دیا تھا وہ ذوالقرنین نے وہ غلط فیصلہ دیا تھا. یہ کیا کیا تھا اس نے, یہ کرمنل ہم ان کو کہتے نہیں ہیں. لیکن ہمارے بھائی عمران خان, شاہ محمود, ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم 8 گھنٹے جیل کورٹ میں بیٹھتے تھے اس کیس سننے کے لیے. 9 گھنٹے. اور ہاں پاکستان کا تاریخ کا سب سے مہنگا کیس ہے یہ. جھوٹا کیس چلا کے ملینز آف ڈالرز خرچ کر کے اینڈ میں کچھ نہیں نکلا اس میں. تو یہ جو آپ کا خیال ہے جو اگلے کیسز ہیں یہ سچے ہیں, یہ اس سے بھی بڑے جھوٹ ہیں. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ انہوں نے لیا ہے 26ویں ترمیم. 26ویں ترمیم کے بعد انہوں نے پسند کے 2-3 ججز بٹھائے ہیں. پورا عدالتی نظام کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان کا کیس نہ یہ جج سنیں. کیونکہ پاکستان میں خوشی سے ہم کہہ سکتے ہیں اور ہم سب کو خوشی ہونی چاہیے اس بات کی کہ بڑے ایماندار ججز بھی ہیں.
آج آپ کو پتا چل رہا ہے کہ 26ویں ترمیم لانی پڑی ہے کیونکہ کوئی جج یہ کام کرنے کو تیار نہیں تھا. ان کو خاص نیچے سے اٹھا کر ایسے جج بٹھانا پڑا جو پچھلے 15 مہینے سے عمران خان اور بشرا بی بی کی بیل نہیں سن رہا. اور یہ بالکل انلیگل ہے جو یہ جج کر رہا ہے. اس نے 17 دفعہ تو ہم اس عدالت میں جا کے کھڑے ہو چکے ہیں, یہ سننے کو تیار نہیں تھا. اور اب کہتا ہے بیل نہیں میں نے سننی ہے. تم سیدھی اپیل سنو کیونکہ اس نے یہ کیس کہاں بھیجنا ہے, یہاں سے اٹھا کے اس جج نے اس کو بھیجنا ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ, آئینی کورٹ جو بھی ہے, جو خاص بنایا گیا میرے خیال میں عمران خان کے لیے. ادھر وہاں جج کو امین الدین بیٹھا ہوا ہے, وہ کیچ کرے گا, وہ اس سینٹنس کو کنفرم کر دے گا. ان کا خیال ہے کہ یہ کر سکیں گے, ان کا خیال ہے یہ جو 2 جج ہیں یہ کر سکیں گے. یہ تاریخ میں لکھا جائے کہ دنوں کی بات ہے. اس کے بعد ان کے خلاف کرمنل پروسیجرز, ان کو جو اپنے جو عہد ہے اس کے خلاف ورزی کرنے کے لیے ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے جو یہ اس قسم کی چیز کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ ہم کہتے ہیں جی ہم سارے دہشت گرد ہیں. آپ کو پتہ نا ہم ساروں کے پاس 60 70 کیسز ہیں دہشت گردی کے. لیکن یہ جو کرائم کمٹ کرتے ہیں کیا یہ آزاد ہے سارے؟ یہ کس قسم کا ملک ہے؟ امریکہ میں کوئی جج غلط کرتا ہے جیل جاتا ہے, انگلینڈ میں کوئی جج غلط کرتا ہے جیل جاتا ہے. یہاں پہ یہ کوئی سنی ایسی پوزیشن ہے, تنخواہیں بھی لیتے ہیں, اس کے بعد یہ قانون سے اوپر چلے جاتے ہیں. اس لیے جب ہم گئے ہیں, ہم جب اڈیالہ جا کر کیوں بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ آپ نہ بھول جائیں کہ عمران خان ادھر ہے. یہ چاہتے ہیں آپ عمران خان کو بھول جاؤ, نہیں. ہماری ملاقاتیں پچھلے 14 مہینے سے نہیں کروا رہے, 7 مہینے سے عمران خان آئسولیشن میں ہے. اور آج اعتزاز احسن کہہ رہے تھے, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, جو وہ اعتزاز احسن کہہ رہے تھے کہ آئسولیشن اور دوسری سالٹری کنفائنمنٹ, کہتے ہیں سالٹری کنفائنمنٹ کا لفظ ہے کہ آپ دے سکتے ہیں ایک قیدی کو, لیکن آئسولیشن جو عمران خان کر رہے ہیں یہ انلیگل اور کرمنل ایکٹ ہے. تو اس وقت جو انلیگل اور کرمنل ایکٹ ہے یہ حکومت کر رہی ہے. عمران خان کو علاج نہ کرانا, عمران خان کو اور بشرا بی بی کو آئسولیشن میں رکھنا, یہ کرمنل ہے. یہ ہر کام کرمنل کر رہے ہیں. بیل نہ لگانا جج جوگر کی, یہ کرمنل ہے. تو کرائم تو یہ کمٹ کر رہے ہیں. کیسز آپ نے سائبر سے کیا سمجھ آئی آپ کو؟ جس کے خلاف سازش ہوئی اسی کو آپ نے کرمنل بنا دیا. اور جنہوں نے سازش کی, جنہوں نے غداری کی, آرٹیکل 6 کے تحت, آپ یہ کسی لائر سے پوچھ لیں, آپ ذرا باہر جا کے کسی لائر سے پوچھ لیں کہ لا کی کتاب میں یہ جو سائفر ہے اس کے تحت کیا چارجز لگنے چاہیے. آپ کو اسٹوڈنٹ بھی بتا دے گا لا کا, نہیں تو لا پڑھنے کا فائدہ کیا. میں تو کہوں گی سارے لائرز آ کے سمجھائیں کہ آپ کا آئین کیا کہتا ہے, آرٹیکل 6 ہے کیا. آرٹیکل 6 پہلے پڑھیں اور پھر بتائیں کہ اس سائفر کے مطابق کس کے اوپر چارجز لگنے چاہیے. آپ سارے سمجھدار ہیں, چپ کیوں ہیں پھر سارے؟ یہ دیکھیں ہم بول رہے ہیں ہماری زندگیاں چلی جائیں, لیکن ہم جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب کو جانے, ہم نے یہ جا کے کہنا ہے کہ فخر سے کہنا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی پوری کوشش کی تھی, آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ صحیح چیز کریں. جہاں تک ایم ایل ایز اور ایم ایل ایز جو کل ہوئے کوئی بات نہیں, ہمیں بڑا فخر ہے اپنے پارلیمنٹیرینز پہ. یہ سارے آئے, یہ بخیر بہت لوگ تو آتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ڈیالہ بھی, اور انہوں نے ساتھ دیا. خاص طور پہ دیکھیں پنجاب کے, آپ پنجاب کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی وقت بھی اٹھائے جا سکتے ہیں, اس کے باوجود دور دور سے آتے ہیں. انہوں نے ہمارا ساتھ دیا, ہم اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن جو کل ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے کوئی غلطی کر دی, ان سے غلطی ہوئی ہے. ہم جا رہے ہیں ڈیالہ کی طرف اور یہ جا کر سڈنلی کوئی پتہ ہی نہیں چلا کہ کیونکہ انہوں نے چکری بند کر دیا. ہم چکری سے عام طور پہ جاتے ہیں, چکری پہ انہوں نے کہا جی بلاک کر دیا. تو ہم نے کدھر سے جانا تھا ڈیالہ؟ ہم نے سوچا پشاور روڈ سے چلے جاتے ہیں. یہ جو کے پی سے سہارا, آپ سوچے پوری کیبنٹ, پوری ایم پی ایز, پوری کیبنٹ, چیف منسٹر لیڈ کر کے آ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ سولیڈیرٹی دکھانے. پنجاب حکومت ہوگی, اسلام آباد کی حکومت ہوگی, چوری شدہ مینڈیٹ کی حکومت, انہوں نے خوفزدہ لوگوں نے اینٹی ٹیررسٹ پولیس سامنے کھڑی کر دی. یہ دنیا میں کبھی ہوا ہے؟
देख लें सारी दुनिया, इंटरनेशनल मीडिया को दिखाएं सारी। आपका ख्याल है एम्बेसीज मॉनिटर नहीं कर रही कि आप अपने लॉ मेकर्स के साथ क्या कर रहे हो? बिल्कुल मॉनिटर कर रही है। इन्होंने तो अपने साथ गलती कर दी। ये तो एम्बेरसमेंट है किसी मुल्क के लिए इनके साथ डील करना। देखिए, इमरान खान पाकिस्तान का 90% लोगों का लीडर है। आप हमें कुछ और नहीं चाहिए। हमने बड़ा क्लियरली कल गौहर साहब ने हमारे से पूछा कि मोहसिन नकवी से वो बात कर रहे थे, हमने उनको कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। आप इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल में हम 3-3.5 महीने से एक ही मुतालबा कर रहे हैं। 7 महीने से उनकी आंख खराब है। ये वो इमरान खान है जो कि अगर मेरी बहन जो डॉक्टर उस्मा है तभी उनको ऐसे गलती से भी केस है कि इमरान मुझे लगता है आपको खांसी आई है। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मुझे थोड़ी सी खांसी है, मैंने कफ से मिली। तो बात ही नहीं लाते अपनी से। अब माशाल्लाह, अगर आप लोगों ने किसी ने तो देखा नहीं है, जेल जाने से जो आपने पहले देखा होगा माशाल्लाह उससे भी ज्यादा फिट है। और कहीं आप में से कोई गया होगा ना जेल में, जो मीडिया जाती थी, किसी से पूछ लें, माशाल्लाह फिट, खुश आते हैं। मीडिया से भी जब बात करते थे, वो तो मीडिया उसके बाद उन्होंने नहीं किया, वो बिल्कुल सेहतमंद इंसान। क्लॉट कैसे आया? हमारे डॉक्टर्स ने, बहुत लोगों ने जो स्पेशलिस्ट है, उन्होंने कहा पहले आप ये चेक करवाएं क्लॉट आया क्यों था। आज तक किसी ने ना हमें रिपोर्ट दिखाई है, ना डॉक्टर से मिलवाया है कि जिसने ट्रीट किया है। अव्वल तो हमें पता चला कि वो स्पेशलाइज्ड ही नहीं है इस चीज में। आप हमारे भाई का मजाक बना रहे हो। उन्होंने जेल से, अब ये मैं जरा एक चीज क्लियर कर दूं, इमरान खान ने कहा था जो ट्रीटिंग डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर आरिफ पिम्स का, कहता उसने मुझे कहा था कि 85% आपकी नजर जा चुकी है और ये ठीक होने के इसके चांसेस नहीं है। 85%। ये इमरान खान नहीं कह रहे, उन्होंने नहीं मेजर किया था, उस डॉक्टर आरिफ ने मेजर किया था। अब वो तो उसको कोट करके बता रहे हैं। अब 85% हमारे भाई की आंख जाया चली जाए, क्या पता उसको बचाने का कोई चांसेस हो, क्या पता इस डॉक्टर को ना पता हो। क्यों इमरान खान का इलाज ये छुपा रहे हैं? क्योंकि ये भी हो सकता है ये उनको कुछ खिला रहे हैं जिसको क्लॉटिंग एजेंट होता है। क्योंकि इमरान खान को ना शुगर है, ना ब्लड प्रेशर है, ये जो इसकी जो अंडरलाइन कंडीशंस होती हैं। तो क्या वजह इमरान खान के क्लॉट आए, हम जानना चाहते हैं। और यकीन करें कि हम इसके बाद प्रेशर मजीद बढ़ाएंगे। हम ये कबूल ही नहीं है जो ये कर रहे हैं इमरान खान के साथ। या 7 महीने हो गए उनको कहते तन्हाई में रखा हुआ है, किसी की मुलाकात बंद की हुई है बुशरा बीबी की, और ये झूठ बोलते हैं। बुशरा बीबी की इजाजत दी थी इन्होंने कि वो मिल सकती है। मोहसिन नकवी ने कहा था कि बुशरा बीबी की बेटी कल मिल सकती है, उनको भी इजाजत नहीं दी। उनको ये गौहर साहब को कह के उसके बाद उनको भी कल जाने दी, वो मुझे पता नहीं चला। ये बिल्कुल खौफजदा है। हम इनका खौफ, अगर इनको डर है, अगर इनका ख्याल है ये गोलियां, खौफजदा आदमी गोली चलाता है। ये खौफजदा लोग हैं जिन्होंने ये कल सारे पार्लियामेंटेरियंस को रोक के और फिर उसके ऊपर लाठी चार्ज किया। वहाँ हम सारे थे उधर, मुझे उठा के ले गए, वैन में बंद कर दिया। फिर मैंने सुहेल अफरीदी ने इतना शोर मचाया कि उन्होंने वैन से उतार के ले आए। पहले गाड़ी चलाई, ले जाने लगे थे, फिर पता नहीं गाड़ी रुकी, फिर जो 2-3 खवातीन थी उनको उसमें से वैन में से उतार दिया। शफकत अमान दूसरी वैन में थे, हमें उनकी आवाज आ रही थी, उनसे बात हुई थी। अनवर ताज भी थे। अब ये मुझे बताइए, ये MNAs हैं, ये MNAs हैं, ये आपकी लोगों के नुमाइंदे हैं। इनकी क्या क्राइम थी? ये सिर्फ वहाँ खड़े थे, नामा कुछ PTI, ये जो ये देखें MNAs MPs तो थे उधर। अब आप जिस जगह पे ये खड़े थे सारे, आपको पता है वो जगह क्या है? चारों तरफ एरियाज हैं। जब हमें रोक दिया वहाँ पे 26 नंबर चुंगी के ऊपर, खुद रोका है, वहाँ चारों तरफ से मोहल्ले से इमरान खान के तो सारे शदाई हैं, सारे आके वहाँ पहुँच गए। जब ये मूवमेंट करने लगे थे और वाटर कैनन तैयार कर ली, हमने इन बच्चों को सारों को कहा, सुहेल अफरीदी कह रहे थे जाओ यहाँ से, वो आगे से कहेंगे हम नहीं जाएंगे। हमारा तो ये मसला हो जाता है। मैं तो ट्वीट करके कहती हूँ कोई ना आए, हम उनको मिन्नतें करते हैं आप चले जाएं। बल्कि वो उल्टा के हमें कह रहे थे आज आपने यहाँ से नहीं उठना, हमने यहाँ से मर जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। हमारा परेशानी ये होती है ट्यूसडे को, मंगल के दिन, कि ये लोगों की हमें ज़्यादा परेशानी हो जाती है। ये मीडिया वाले खड़े, इनको भी पता है, हम इनको कहते हैं यहाँ से चले जाओ।
وہ جاتے ہی نہیں ہیں, جیلوں میں چلے جاتے ہیں. وہ پھر آپ جیل سے ہوتے وہ پھر آ کے واپس کھڑے. خوف نہیں ہے لوگوں میں. آپ جتنے 500 پولیس والے ان کے اوپر چھوڑ دو, کم سے کم 500 پولیس والا تو تھا نا, میڈیا نے دیکھا تھا نا, رینجر. اچھا پیچھے اتنے بڑے دہشت گرد لا میکرز, لوگوں کے نمائندے. آپ کو لوگ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگوں کے نمائندے ہیں, لوگوں کے 4 کروڑ لوگ, تمہیں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مافیا یہ کام کرتی ہے. پیچھے وہاں اتنے رینجرز بیٹھے ہوئے, تھوڑی سی وہاں آنٹیاں بیٹھی ہوئی تھی, تھوڑے سے وہ خواتین, زیادہ خواتین دھوپ سے چل کر آ گئی تھی, اور باقی ایم ایل ایز ایم پی ایس تھے, اور یہ تمہارے دہشت گرد ہیں, بچے بھی تھے. یہ پاکستانی قوم کو تم نے اینٹی ٹیررسٹ فورس کھڑی کر کے بلٹ چلوا دیے. تو یہ آپ کا خیال ہے یہ بنگلہ دیش بنانے لگے ہو؟ آپ خود ہی بنانے چاہ رہے ہو. یہ سازش ہے. لیکن ہم عمران خان کے لیے ہم تو کھڑے ہوں گے, اور پاکستانی قوم بھی کھڑے ہونے کو تیار ہے. ہم اکیلے نہیں ہیں انشاءاللہ, اور آپ ان کا علاج کروائیں گے. محسن نقوی صاحب کو بھی میں کہہ رہی ہوں, کیونکہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے یہ پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ علیمہ خان نے رکاوٹ ڈال دی تھی, تو ہم تو علاج کروا رہے تھے. جھوٹ بول رہے ہیں. اب سچ بولیں. محسن نقوی, آپ ذرا شفا انٹرنیشنل میں عمران خان کو شفٹ, میری بہن نے کل کہا, یہ جو آگے پیچھے گوہر صاحب آ رہے تھے مطالبات کے ساتھ, تو میری بہن نے کہا ہم ان کو مانتے نہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں ہر دفعہ. آپ ان کو شفٹ کرنا ہے, ابھی شفٹ کرو, کیونکہ عام طور پہ رات کے 2 بجے تو عمران خان کو ڈینٹسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں. رات کو پھر ایجنسی والے جا کے ڈینٹسٹ کو رات کو 3 بجے اٹھاتے ہیں. خوف زدہ کیا ہوا ہے سب کو. بس کر دیں یہ سب کچھ, اپنے ملک کی فکر کریں سارے. لیکن عمران خان کے لیے ہم منگل کو ہماری ملاقات کا دن ہے, ہم جائیں گے. ہم پریشر, ہم نے اپیل کی تھی پارٹی کے لوگوں کو کہ آپ آئیں اور پریشر ڈالیں, کیونکہ ان پہ پریشر ڈالو یہ جو جعلی حکومت پہ, تاکہ یہ عمران خان کا علاج کروائیں. اور انہوں نے ساتھ دیا. کل ہم ان کا اس لیے شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے فرنٹ فٹ پہ کھیلنا ہی تھا, کیونکہ آگے سے وہ اٹیک کرتے تھے, سامنے ہم سہیل افریدی بھاگے جاتے تھے لوگوں کو چھڑوانے کے لیے, اور پیچھے سے کسی کو اٹھا کے لے جاتے تھے. ایک گیم ڈلی ہوئی تھی یہاں پہ. یہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں نا, یہ ڈرتے نہیں ہیں. ہم بھی کہہ رہے تھے اب کس کی باری ہے, لیکن خوف نہیں ہے. آپ اب مہربانی سے, اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ نے کئی سال اس طرح گزار دینے, ہم تو نہیں یہاں بیٹھے, یہ جعلی کیسز کے لیے نہیں, ہمیں قبول. اب یہ میرے خیال میں ٹائم اب نہیں ہے کہ یہ پیار کی زبان سمجھتے ہیں. سیدھی سی بات ہے, احتجاج کرنے, سخت احتجاج کریں. آئین ہمیں حق دیتا ہے احتجاج کا, آئین ہمیں حفاظت کرتا ہے ہمارے احتجاج کی. لیکن اب ٹائم آ گیا ہے, اور سہیل افریدی نے ابھی بتایا کہ ٹی ٹی اے پی کا جو کال ہے وہ جمعے کی ہے. لوگ ہمیں آ کے وہاں کہہ رہے تھے آپ نے اٹھنا نہیں ہے, آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے, آپ نے جانا نہیں ہے. بلکہ سہیل افریدی نے بڑے اچھی طرح مینج کیا کہ لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, آگے چلے کہہ رہے تھے آپ, انہوں نے بڑا اچھا مینج کر لیا. لوگوں کا غصہ بہت زیادہ ہے. مہنگائی کی حالت دیکھ لیں, سب کو پتہ ہے عمران خان کا وقت کیسا تھا. ہمیں صرف ایک چیز چاہیے, عمران خان کا علاج. ہماری ایک ڈیمانڈ ہے, ہم دوسری ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہے. آئسولیشن میں آپ نے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, ملاقاتیں بند کی ہوئی ہیں. پہلا ڈیمانڈ عمران خان کا علاج, جو بالکل جائز ڈیمانڈ ہے. دوسرا ڈیمانڈ ان کی آئسولیشن ختم کی جائے. ملاقاتیں ہوں گی تو ان کی آئسولیشن ختم ہوئے گی. یہ 2 ڈیمانڈ ہو گئے. تیسرا ڈیمانڈ ہی نہیں ہم کر رہے. باقی جو جج ڈوگر کا, وہ لائرز کا کام ہے, جا کے سنبھالیں یہ آپ کے ججز کیا کر رہے ہیں. جوڈیشری کے لیے لائرز کا کام ہے, جا کے ان کو حاضر کریں. یہ کس قسم کے ججز بٹھائے ہیں, کیوں آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, کیوں یہ سارے بارز, یہ کیا تماشا دیکھ رہے ہیں سارے بارز. یہ کس قسم کے یہ بارز ہیں, یہ بارز ہیں کیا, بلکہ یہ کیا بار, یہ جو کیا لائرز بار ایسوسیشن, بار کاؤنسل, یہ کیا ہے. یہ آپ لائرز آ کے ہمیں بتائیں کہ 26ویں ترمیم آ گئی, 27ویں ترمیم آ گئی, بارز کیا کر رہے ہیں.
ان کو نہیں پتا کہ یہ غلط ہو رہا ہے پاکستان میں. ہم پاکستانی عوام آپ سے پوچھتی ہے, آپ لائرز تھے, آپ کا کام تھا تحفظ دینا. ہم نے 2007 میں 7 لائرز کے ساتھ ہم چلے تھے. پاکستانی قوم آپ کا ساتھ دیا تھا جب آپ کھڑے ہوئے تھے, جب چیف جسٹس ہٹائے گئے تھے. لیکن آج آپ سارے چپ ہیں. یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی لائر ہے تو نون لیگ کا لائر ہے. ہر لائر کو اس وقت پاکستان کے آئین کا کو تحفظ دینا چاہیے. کیوں یہ اجازت دے رہے ہیں اس قسم کی؟ ججز بیچارے وہ ہیروز ہیں. عمران خان نے کہا تھا, عمران خان نے جیل میں کہا تھا, جا کے باہر کہو جن ججز نے سٹینڈ لیا ہے, پاکستانی قوم ان کو ہیروز مانو ان کو ہیروز. آپ ان کو خراج تحسین پیش کریں کہ انہوں نے سٹینڈ لیا ہے. اور یہ جو جج جو کرمنل چیزیں کر رہے ہیں, یہ بار ایسوسیشن کاؤنسل ہزاروں ممبر, میں دیکھتی ہوں کہ الیکشن ہو رہے تو لگتا ہے پاکستان کے الیکشن ہو رہے ہیں. اتنی محنت ہو رہی تھی کس چیز کے لیے؟ تو مجھے کسی نے کہا یہ پتہ نہیں کیا ڈیلیں ہو رہی ہوتی ہیں, مجھے نہیں پتا. لیکن سب سے پہلے سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ جوڈیشل سسٹم کو پروٹیکٹ کریں. اگر آپ پروٹیکٹ کریں گے, آج اگر بار ایسوسیشن لائرز ان ججز کی سمت سیدھی کریں گے, عمران خان کو اور باقی سارے پاکستانیوں کو انصاف ملے گا. اور صرف یہ کہتی نہیں ہے, پاکستان پورا. ہاں, لائرز بول ہی نہیں رہے. سویلینز کو یہ سپریم کورٹ کے ججز نے فوراً اجازت دے دی, جاؤ جی سویلینز کو ٹرائی کر لو. کیا ہم پاکستانی یہ کوئی اب یہ بھی کوئی سیاست ہے؟ نہیں, یہ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ ہم چیلنج کریں کہ تنخواہیں لے رہے ہو ہمارے ٹیکس سے, اور آگے سے ہمیں انصاف نہیں دے رہے ہو, اور کرمنلز کو پروٹیکٹ کر رہے ہو. ہر پاکستانی بولے ان کے اوپر. اور سارے لائرز تھوڑا سا خیال کریں. ہم آپ کے اوپر, ہم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ پروٹیکٹ کریں گے انصاف کو. میں نے آپ کو جو بتانا تھا اب بتا دیا کہ لائرز انصاف دلوائیں, پھر عمران خان کی بیل ہیئرنگ لگوائیں, اور منگل کو مجھے بھی خیال ہے کہ وہ تو گیزیٹڈ ہالیڈے اگلی, ہاں, اور وہ گیزیٹڈ ہالیڈے ہے میرے خیال میں, تو اگلے منگل نہیں ہوگا. سہیل افریدی صاحب اس سے اگلے کیا بنتی ہے 2 جون کو اگلی دفعہ جائیں گے, اور سارے ایم ایل ایز اور ایم پی ایز نے مجھے بتایا, سہیل افریدی نے اور پنجاب والوں نے بھی, ہم سب آئیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا بہتر ہے یہ راستہ نہ روکیں. پنجاب حکومت, مریم نواز کو آپ ذرا میسج بھیج دیں سی ایم کو کہ راستہ نہ روکے تو بہتر ہے, کیونکہ اب یہ نہیں ہوگا. یہ غیر قانونی کام کریں گے, اب قبول نہیں ہے. اور ملاقاتیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے, آئسولیشن عمران خان کی ختم کی جائے اور عمران خان کا علاج کیا جائے. نہیں تو ہمیں لگے گا آپ نے کچھ کر رہے ہیں, کوئی جرم کیا ہے جو آپ چھپا رہے ہیں.